رحم اللہ الفاتحہ مع الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين القاسم محمد الصلوات. وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. صلوات پڑھے محمد مومنین گرامی، پہلے تشریحوں میں ایک معروف آیت بھی ہے اور علماء اور خطباء کو بھی اس آیت سے واقف ہے. سورہ توبہ کی آیت جہاں پر اللہ یہاں ابلیس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن میں اس واقعے کو پیش کر رہا ہے جب کوئی راوی نہیں تھا، جب کوئی محدث نہیں تھا، اور اس انداز میں اللہ کہہ رہا ہے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ ان تسجدوا لما خلقت بیدی. اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا. تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا؟ میں قربان ہونا چاہتا ہوں پروردگار کے ان دونوں ہاتھوں پر جن ہاتھوں سے بن کر آدم مسجود ملائک بنے. بھائی، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا. اگر ہاتھ ہوگا تو جسم ہوگا، جسم ہوگا سینہ ہوگا، سینہ ہوگا تو چہرہ ہوگا. مگر پروردگار عالم ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے. اور میں قربان ہونا چاہتا ہوں ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں سے بننے کے بعد آدم کیا بنے؟ مسجد ملائک بنے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت، تو نے تکبر کیا. ابلیس کیا تو متکبر ہو گیا؟ تو تکبر کر رہا ہے. ام کنت من العالین، کیا بہت بڑے لوگوں میں تو ہو گیا؟ اب دیکھیے ابھی لوگ پیدا ہوئے ہی نہیں مگر اللہ کہہ رہا ہے کیا تو بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا جو تکبر کر رہا ہے، جو تو نے سجدہ نہیں کیا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم کچھ بڑے لوگ تھے جن کی جانب اشارہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی ان جیسا ہو گیا؟ تو یہ بڑے لوگ ہیں جن کی جانب اللہ اشارہ کر رہا ہے. اب کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں یہ سمجھنا ہے. یہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، سب پر لازم ہے آدم کو سجدہ کرے. ان پر لازم نہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. ام کنت من العالین،
کیا تو بھی آئین لوگوں میں سے ہو گیا؟ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، نہ ہی میں کوئی ترجمہ کرنے والا ہوں، نہ ہی میں عربی سے واقفیت رکھتا ہوں، مگر آپ سارے لغت دانوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ عالم کے معنی کیا ہے؟ جہاں اللہ نے کہا اب کنت من العالم، آپ پوچھ لیجئے کسی بھی لغت دان سے، وہ لغت دان یہی کہے گا یہ عالم عین الف لام یہ نون، یہ جو عالم ہے یہ علی کی جمع ہے. یہ جو عالم ہے عین الف لام یہ نون، یہ عالم کیا ہے؟ یہ علی کی جمع ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ کیا تو بھی علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ تو یہ علی لوگوں پر لازم نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، سارے ملائکہ پر واجب ہے آدم کو سجدہ کرے، ابلیس پر بھی لازم ہے کہ آدم کو سجدہ کرے. مگر یہ کیسے علی لوگ ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے ابلیس تو نے تکبر کیا، کیا تو عالم میں سے ہو گیا؟ تو پتا چلا تکبر زیب دیتا ہے علی لوگوں پر، اور کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا. بھائی تکبر زیب دیتا ہے تو علی پر، تکبر زیب دیتا ہے تو ذات فاطمہ پر، تکبر زیب دیتا ہے تو حضرات حسنین پر، تکبر زیب دیتا ہے تو محمد مصطفیٰ پر. ان کے علاوہ کسی نے تکبر میں سر اٹھایا اللہ نے انہیں غارت کیا. کنت من العالین، کیا تو بھی علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ پروردگار عالم میں احمق ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زمین پر سرکار ختم مرتبت نے یہ کہا کہ میری نسل میں انا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. میری نسل میں اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے. جب یہ سارے کل کے کل محمد ہے، مگر پروردگار کا انداز یوں بدلا ہوا ہے کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ محمد لوگوں پر تو نے، محمد لوگوں میں سے تو ہو گیا تو نے سجدہ نہیں کیا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تو علی لوگوں میں سے ہو گیا جو تو سجدہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ ماننا پڑے گا یہ جب زمین پر ہوتے ہیں تو سارے کے سارے محمد ہوتے ہیں، یہ عرش پر ہوتے ہیں تو سارے کے سارے علی ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے عرش پر ہوتے ہیں تو علی ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ اب آپ دیکھتے جائے کہ سجدے کے آپ کو کئی معنی ملیں گے، کئی معنی ملیں گے. سجدے کے معنوں میں سے ایک معنی ہے اطاعت بھی کرنا، یعنی آپ جس کا سجدہ کر رہے ہو ان کی اطاعت کرنا، ان کو رہبر ماننا، ان کو اوبے کرنا، ان کو فالو کرنا. یعنی آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں بیچ دینا، یعنی آپ جس کو سجدہ کر رہے ہو ان کی اطاعت کرنا. اور کئی معنی ہے، مجھے سارے معنوں سے کوئی بحث نہیں ہے، ایک معنی سے بحث ہے کہ سجدے کے معنوں میں سے ایک معنی ہے بیعت کرنا. اب یہ بیعت کو ذہن میں رکھے. خدا کہہ رہا ہے ابلیس تو نے بیعت نہیں کی. تو نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو نے تکبر کیا. کیا تو بھی علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ تو نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بھائی سب پر واجب تھا آدم کی بیعت کرو، ان علی لوگوں پر واجب نہیں تھا. ان پر کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ وہ کسی کی بیعت کرے. یہ آسمان پر آدم کی بیعت نہیں کرتے، یہ آسمان پر آدم کی بیعت نہیں کرتے، تو یہ زمین پر آدم کے نالائق بچوں کی بیعت کیسے کرے؟ یہ آدم کی بیعت نہیں کرتے، ان پر لازمی نہیں کہ کسی کی بیعت کرے. تو یہ آدم کی اولاد کی نسل کی یہ کیسے بیعت کرتے؟ عزیزان محترم،
یہاں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی بیعت کرتے ہی نہیں، ان کی جبلت میں ہی نہیں ہے کسی کی بیعت کرے، انہیں زیب نہیں دیتا، انہیں سجتا نہیں، انہیں سجتا ہے زیب دیتا ہے دنیا ان کی بیعت کرے، یہ کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نور محمد و آل محمد کب سے ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس ایک روایت آئی ہے اسی آیت کے ضمن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر مسائل کی طرف رکھ دے دوں کہ دیکھیے کب سے ہے محمد و آل محمد، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ابھی آدم وجود میں نہیں ہے مگر یہ نور محمد و آل محمد ہے، اب کب سے ہے کہ رسول خدا موجود ہے، مولا کائنات بھی موجود ہے اور رسول اللہ کے اصحاب بھی موجود ہے۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاننا چاہتے ہو علی کب سے ہے؟ ہاں بالکل یا رسول اللہ، ہم جاننا چاہتے ہیں علی کب سے ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل ذرا میکائیل کو بلا لاؤ۔ اب دیکھیے یہ نورانی منزل ہے، صحابہ جو ہے وہ صرف سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، مان رہے ہیں جو رسول کہہ رہے ہیں، پر اسی کا تو نام ایمان ہے، جو رسول کہے وہ مان لے اور جو رسول کہتے رہے وہ سن کر جو نہ مانے اسے ہی تو منافقت کہتے ہیں۔ اب رسول کہہ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، میکائیل موجود ہے، رسول اللہ نے میکائیل سے کہا میکائیل بتاؤ تمہاری حیات کتنی ہے؟ میکائیل نے کہا یا رسول اللہ 20,000 برس گزر جانے کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے اور 20,000 مرتبہ اس ستارے کو میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ ہے میکائیل کی، 20,000 مرتبہ اس ستارے کو میں دیکھ چکا ہوں۔ اب کہا تم سے بڑا کوئی ہے؟ کہا اسرائیل ہے۔ کہا بلایا جائے۔ اسرائیل آئے، سوال کیا حضور نے بتاؤ اسرائیل حیات کتنی ہے تمہاری؟ اسرائیل نے کہا حضور 40,000 برس گزرنے کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں 40,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب آپ ایسے ہی سنتے جائے، اسرائیل ہو گئے اور پھر میکائیل ہو گئے۔ اسرائیل سے کہا تم سے بڑا کون ہے؟ کہا اسرافیل ہے۔ کہا بلایا جائے اسرافیل کو۔ اب اسرافیل بھی موجود ہے۔ پوچھا حضور نے بتاؤ تمہاری حیات کتنی ہے؟ اسرافیل نے کہا یا رسول اللہ 60,000 برس گزرنے کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں 60,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں۔ اب دیکھ اسرافیل سے پوچھا تم سے بڑا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ اب جبرائیل آئے، پوچھا رسول اللہ نے بتاؤ جبرائیل حیات کتنی ہے تمہاری؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ 1,24,000 سال گزرنے کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے اور 1,24,000 مرتبہ اس ستارے کو میں دیکھ چکا ہوں۔ 1,24,000 مرتبہ اس ستارے کو میں دیکھ چکا ہوں۔ جیسے ہی جبرائیل نے یہ کہا رسول اللہ نے علی سے کہا علی ذرا اپنے سر سے امامے کو سٹکاؤ۔ اب جیسے ہی علی نے امامے کو حرکت دی جبرائیل کو وہ ستارہ نظر آیا جو 1,24,000 برس گزرنے کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل کو دکھتا ہے۔ اس میں ہمت ہے جو لکھ سکے، کوئی لکھ دے تو خدا کی قسم اس کی نسلیں کافر ہو جائے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ کب سے ہے، یہ تو رحم ہے خدا کا کہ انہوں نے مثل بشر بنا کر ائمہ کو زمین پر بھیجا تاکہ ہم ہدایت پائیں۔ مثل بشر، بشر نہیں مثل بشر، مثل ہونا اور بات ہے،
مثل ہونا اور بات ہے. اب دیکھیے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ جب بی بی مریم کو بشارت دینے کے لیے پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو بھیجا، سب جانتے ہیں، تو فرشتے کو کیا بنا کر بھیجا؟ فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں نہیں بھیجا، فرشتے کو مثل بشر بنا کر بھیجا. جاؤ جا کر مریم کو اطلاع دے آؤ، مثل بشر. اب دیکھیے جب مثل بشر فرشتے کو بنا کر بھیجا، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر وہی مثل بشر محمد کو بنا کر بھیج دے تو لوگ کہتے ہیں محمد ہم جیسے. بھائی ان سے پوچھے، آپ جو یہ سوال کرتے ہیں ان سے پوچھے. وہ قرآن ہی کی آیت کا سہارا لیتے ہیں. قرآن میں آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم. ابھی ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے درمیان مثل بشر ہوں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے مثل بشر، مثل بشر کہا. فرشتے کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ فرشتہ ہم جیسا، مگر حضور کے لیے کہہ رہے ہیں حضور ہم جیسے. عجیب بات ہے، تعجب والی بات ہے. رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، فرشتے کے لیے نہیں کہتے. فرشتہ کون؟ فرشتہ کون؟ جو نور محمد والے محمد سے خلق ہوا، وہ ملک، وہ فرشتہ، ان کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں. تو عزیزان محترم، اب اور آپ دیکھتے جائیں کہ جناب ابراہیم کے لیے بھی یہ ملتا ہے. اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. ایسا ہوا ایک دن کوئی مہمان آیا ہی نہیں، ابراہیم نے کچھ کھایا ہی نہیں. یہ ابراہیم ہے اور یہ ہم ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مہمان جائے تو ہم کھا لیں. صلوات پڑھے محمد آ رہے ہیں. اب دیکھیے جب کوئی آیا نہیں، ابراہیم نے کھایا نہیں. اللہ نے کہا ملک سے مثل بشر بن کر جاؤ تاکہ میرا ابراہیم کچھ کھا لے، تاکہ میرا ابراہیم کچھ کھا لے. اب فرشتہ ملک مثل بشر ہو کر، بھائی بشر نہیں ہے مثل بشر ہے، وہ بن کر آیا جناب ابراہیم کے یہاں. اب دسترخوان بچھا ہوا ہے، فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، دوسری جانب ابراہیم بیٹھے ہوئے. مگر فرشتے کی فطرت میں کھانا نہیں. فرشتہ کچھ کھاتا ہی نہیں، اس کی فطرت میں نہیں کھانا. یہ انسان کی فطرت میں ہے غذا کھانا، فرشتے کی فطرت میں نہیں ہے غذا کھانا. اب ابراہیم نے پہچانا کیسے کہ یہ بشر نہیں ہے ملک ہے؟ تو اس کا نہ کھانا اس بات کی دلیل بنی کہ یہ ملک ہے، بشر نہیں ہے. عجیب بات ہے اداکاروں، عجیب بات ہے عزیزان گرامی. یہ ابراہیم کا گھر ہے جہاں پر فرشتہ غذا کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، مگر ایک گھر علی کا ہے جہاں سے فرشتے مانگ مانگ کر لے جا رہے ہیں. یہاں چھو نہیں رہے ہیں، وہاں سے مانگ مانگ کر لے جا رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے ابراہیم کے ہاتھ کی روٹیاں ہاجرہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، اور یہاں علی کے گھر کی روٹیاں زہرا فضہ کے ہاتھ کی بنی ہے. یہی فرق ہے. وہاں کی روٹیاں ہاجرہ نے بنائی ہے، یہاں کی روٹیاں سیدہ اور سیدہ کی کنیز فضہ نے بنائی ہے. اور فرشتے مانگ مانگ کر لے جا رہے ہیں. کوئی سائل بن کر آ رہا ہے، کوئی مسکین بن کر آ رہا ہے، کوئی فقیر بن کر آ رہا ہے. مسلسل مانگ مانگ کر لے جا رہے ہیں، اور پروردگار عالم آیتوں پر آیتیں نازل کر رہا ہے. سورہ مبارک کے قہر اہل بیت کی خیرات پر نازل ہو گیا. مکمل سورہ ان کی خیرات پر نازل ہوا. انہوں نے روٹیاں بانٹی فرشتوں میں، اور پروردگار عالم نے سورہ نازل کیا. اب اس سورے کو دیکھیں آپ، سورے میں آیتیں کتنی ہیں؟ 36 آیتیں. اس سورے میں آیتیں 36 آیتیں ہیں. اور پھر انہوں نے کتنی روٹیاں خیرات کر دی؟ 6 روٹیاں خیرات ہوئی.
اور پھر 6 روٹیوں کے عوض میں 36 آیتیں نازل ہو. یعنی مدد صلوات پڑھے محمد ایک روٹی کا مقام مرتبہ ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک روٹی کا مقام مرتبہ آپ دیکھیں گے تو 6 آیتوں کے برابر ایک روٹی کا مرتبہ ہے. ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کا مرتبہ ہے 6 آیتوں کے برابر. بھائی جس کے گھر کی بنی ہوئی پکی ہوئی ایک روٹی کا مرتبہ 6 آیت کے برابر ہو, ان گھر والوں کا کیا مقام ہے. تھوڑا سا اور بیدار کر دوں کہ دیکھیے جناب یوسف, یہ انبیاء کے جو فضائل ہے یہ اہل بیت کے کمالات کی تمہید ہے. اب ذہن بن چکا بشر کا, ایسے کمالات کو برداشت کرو. یہ انبیاء کے کمالات یہ جناب یوسف کے لیے ملتا ہے کہ جب بازار میں لائے گئے بکنے کے لیے جناب یوسف, بازار میں جناب یوسف ہے, ترازو کے ایک پلڑے میں کون, حضرت یوسف, دوسرے پلڑے میں مصر کے بادشاہ کی ساری دولت ختم ہو گئی, سارے خزانے ختم ہو گئے. تولنا چاہا مصر کے بادشاہ نے جناب یوسف کو, مگر جس ترازو کے پلڑے میں یوسف ہے اس ترازو کے پلڑے کو جنبش نہ ہوئی, حرکت نہ ہوئی. یوسف سنتے ہی نہیں. آخرکار اپنی محرومی پر مصر کے بادشاہ نے بلند کی کہ ہائے سارے خزانے ختم ہو گئے, یوسف میرے ہاتھ نہیں آیا. اب غور سے سنیں, توجہ سے سنیں, میں بس اشارہ کروں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے. اب یوسف نے عزیز مصر کو دیکھا, مصر کے بادشاہ کو دیکھا, یوسف کو رحم آیا. وہ مصر کا بادشاہ کون, کافر. اب یوسف نے کافر کو دیکھا, کافر کو دیکھنے کے بعد یوسف کو رحم آیا. اور پھر جناب یوسف نے مسلمان سے نہیں کہا, نہیں خدا کی قسم مسلمان سے نہیں کہا, کافر سے کہا, اے عزیز کاغذ قلم اور دوات لے آؤ. اور یہ مسلمان نے نہیں سنا, کافر نے سنا, فوراً پیش کیا. اب اس کافر کے عطا کردہ کاغذ قلم اور دوات پر یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید ایک آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترازو کے ایک پلڑے میں جناب یوسف, دوسرے پلڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مصر نے کیا دیکھا, بسم اللہ والا پلڑا جھک گیا, یوسف والا پلڑا اٹھ گیا. بسم اللہ والا پلڑا جھک گیا, یوسف والا پلڑا اٹھ گیا. پتا چلا قرآن مجید کی ایک آیت سے یوسف جیسا نبی تل جاتا ہے. اس گھرانے کا کیا مقام, جس گھرانے کی ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیوں کا مقام بھی ایک روٹی کا 6 آیتوں کے برابر ہے. ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی, ایک روٹی کا 6 آیتوں کے برابر. ان کا کیا مقام, یہ ہے محمد والے محمد کے بعد. جہاں بشر کی عقلیں عاجز آ جاتی ہیں, عقلیں بیکار ہو جاتی ہیں. کوئی ان کی حد کو پتا نہیں کر سکتا, ان کی حد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اسی لیے تو یہ ایک مہر کھینچتی ہے, کس نے, خنبر میں ایک مہر کھینچتی ہے. مثال کے ذریعے, صرف مثال بھی ہے, مثال یوں پیش کی ہے کہ ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے جناب بہلول, معاف کیجیے بہلول, خنبر نہیں بہلول. ایک دریا کے کنارے جناب بہلول بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کیا کرنے لگے, کوزے میں دریا کا پانی بھرنے لگے. توجہ چاہتا ہوں, کوزے میں دریا کا پانی بھرنے لگے. لوگوں نے آ کر کہا بہلول کیا کر رہے ہو. بہلول نے کہا دیکھتے نہیں ہو, اس کوزے میں ساری دریا کا پانی بھرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا بہلول دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے ہو, کیسے ممکن ہے چھوٹے سے کوزے میں ساری دریا کا پانی سما جائے.
اب بہلول نے کہا یہی تو میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کوزے کے مقابلے میں دنیا کی عقلیں ہیں، یہی تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا علی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے سمائے گا؟ چھوٹی چھوٹی عقلوں میں اتنا بڑا علی کیسے سمائے گا؟ صلوات پڑھے محمد بھائی، یہ علی ہے، کسی نے اس علی کو سمجھا تو خدا سمجھا، کسی نے اس علی کو سمجھا تو نبی سمجھا، ہجرت کی شب، یعنی کوئی سمجھ بیٹھا تو نصیری نے خدا سمجھا، مسلمان سمجھنے بیٹھے تو شب ہجرت محمد سمجھے، علی کو ہی نہیں سمجھا۔ علی کو سمجھ کون سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یا علی ما رفعک الی اللہ وانا، علی تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے میرے اور خدا کے، کوئی سمجھ نہیں سکتا علی سوائے میرے اور خدا کے۔ آئیے آقا جی میں آ جاؤں، استکبرتا کنت من العالین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ تو نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا تو بھی علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ تو پتا چلا محمد علی فاطمہ حسن حسین کسی کی بیعت نہیں کرتے، تو کس منہ سے حاکم شام آیا تھا سرکار طب اکبر کے پاس بیعت طلب کرنے، کہا نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حسین نے بھی یہی عمل کیا، نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے سازشیں یوں کی گئی، بیعت ہرگز نہیں ہونے والی۔ اب جب بیعت نہیں ہونے والی تو صلح کی پیشکش، اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ کی قسم، صلح کی پیشکش امام حسن نے ہرگز نہیں کی۔ صلح یہ علی کا بیٹا ہے اور صلح کی پیشکش کرے نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اپنا سر کٹا سکتے ہیں مگر دشمن کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ صلح کی پیشکش حاکم نے کی۔ اب جو صلح کی پیشکش حاکم نے کی، اب دیکھیے صاف پیپر، بالکل صاف پیپر جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اور وہ پیشکش کی، اور اس پیشکش پر حاکم نے کہا شرطیں لکھ دیجیے۔ اب دیکھیے شرطیں کون منوا رہے ہیں؟ بھائی شرطیں کون منواتا ہے؟ جو غالب آتا ہے وہ شرطیں منواتا ہے، جو غالب آتا ہے وہ شرطیں منواتا ہے۔ پہلی شرط امام نے لکھی، آج کے بعد سے حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اس شرط کو لکھ کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے امام نے یہ اعلان کر دیا، دیکھ لو، سن لو، سمجھ لو، یہ حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتا تھا۔ بھائی جب عمل نہیں کرتا تھا اسی لیے تو امام کہہ رہے ہو کہ آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اگر وہ عمل کرتا ہوتا تو فوراً کہہ دیتا کہ ہاں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں پہلے ہی سے اس پر عمل کرتا ہوں۔ اس کا یہ ماننا کہ ہاں آج سے عمل کروں گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا تھا۔ دوسری شرط، آج کے بعد حاکم شام میرے بابا کی عزت کرے گا، میرے بابا پر گالیاں نہیں منگوائے گا۔ اب حاکم شام یہ لکھتا ہے ہاں آج کے بعد سے یہی ہوگا، آپ کے بابا کو ممبروں سے گالیاں نہیں دلواؤں گا، بدزبانی نہیں کرواؤں گا۔ تو اب علی کے بیٹے نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ حکومت چاہیے، لے لے، یہ حکومت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے، یہ حکومت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ اب یہاں تو غلبہ سرکار طب اکبر کا ہے، کوئی غلبہ حاکم شام کا نہیں ہوا۔ اب سازشوں پر سازشیں، سازشوں پر سازشیں، کیسے امام کو ختم کرے۔ ایک ایسے شخص کو تیار کیا گیا جو فقیر بن کر آیا امام کے بیچ میں، اور پھر ایک عصا اس کے ہاتھ میں تھی جو ضعیف تھا، بوڑھا تھا، اور پھر اس عصا میں ایسی نوک تھی، اس نوک کو زہر میں بجھایا گیا۔ سرکار طب اکبر امام حسن کے قریب آیا،
مانگتا ہوا قریب آیا. ظاہر سی بات ہے علی جیسے سخی کا بیٹا ہے, کوئی مانگے تو قریب ہی بلوائے گا. اب جیسے ہی امام کے قریب وہ شخص آیا, اپنی عصا کو بلند کیا, امام کے قدم مبارک میں اس عصا کو چبو دیا. اب جو زہر کا اثر ہوا, امام اپنے دل کو تھامے, رسول اللہ کی مزار پر آئے اور پھر دعا کر کے صحت یاب ہو گئے. ایسی کئی مرتبہ امام کو زہر دے دیا جا چکا تھا, اور بار بار امام حسن آتے اپنی نانا کی مزار پر آ کر دعا کر کے صحت یاب ہو جاتے. مگر یہ کیسا زہر تھا جو پانی میں دیا گیا. اللہ اکبر, پانی میں امام کو زہر دیا گیا, اور جودہ بنت اشد نے پانی میں زہر ملوایا, اور جیسے ہی امام کا اس پانی کو پینا تھا, امام جگر کو تھامے یہ کہتے جاتے, میرے بھائی حسین کو بلواؤ, میرے بھائی حسین کو بلواؤ, میرے بھائی حسین کو بلواؤ. ادادارو, جیسے ہی مظلوم کربلا آئے, کیا دیکھا کہ اس پانی کے پینے سے جگر کا یہ حشر ہوا. باپ کی بھائی کی محبت میں حسین نے اس پانی کو پینا چاہا, اتنی تکلیف کے باوجود بھی امام حسن نے ہاتھ آگے بڑھایا, اس پانی کو زمین پر پھینکا. اہل حرم نے کیا دیکھا, پانی زمین پر ابل رہا ہے. ایسے میں جناب و کائنات اپنے بھائی سے نپٹ گئی. اللہ, میرے بھائی کے کلیجے کا خیال ہو رہا ہوگا. امام حسن نے لگن منوایا اور کرنا تھا, کلیجے کٹ کر لگن میں گرنے لگے, کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرنے لگے. ایک ہچکی آئی, امام دنیا سے گزر گئے. ادادارو, بندلوں میں کربلا نے سر سے امامہ اتار دیا. اہل حرم میں رونے کا قرآن بلند تھا. ادادارو, رسول اللہ کی مزار کے پاس نواسے کو دفن ہونے نہیں دیا. اللہ اکبر, اس گھرانے نے کسی کا کیا بگاڑا, اس گھرانے کے جنازے کی کسی نے لاج نہیں رکھی, کسی نے قدر نہیں کی. رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے جنازے کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. چنا صاحب کے ساتھ مولا کائنات نے نماز پڑھائی, مگر 70,000 ملائکہ رسول اللہ کے جنازے میں موجود تھے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہو یا رسول اللہ, 70,000 ملائکہ آپ کے جنازے میں شریک ہو. آئے حرمت حسین, جنازہ کیسے اٹھے, اے لاچا دے وطن کا من بڑا ہو رہا ہے, اور اعلان ہو رہا ہے, جس گیا رشتے دار ہے, میتیں اٹھا کر لے جائے. جب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے, میرا دادا رہ گیا لاشا حسین. یہ رسول اللہ کا جنازہ ہے جسے تنہا چھوڑ دیا گیا, اور رسول اللہ کے ایک اور نواسے کا جنازہ ہے. اس کی قدر یہ کی گئی کہ اس جنازے کو جنت بقیع کی طرف موڑا گیا. کیوں موڑا گیا, کیونکہ جنازے کو مسجد نبوی میں دفن نہیں کیا جا رہا تھا. ارے لوگ آ گئے, تلواریں لے کر آ گئے, بھالے لے کر آ گئے, تیر لے کر آ گئے. ایک کافرہ کے اشارے پر اب جو تیروں کو چلایا گیا, 7 تیر امام حسن کے جسم میں پیوست. یہ جنازوں کی قدر نہیں کی گئی. شاید یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے شہزادی کی قبر کو مخفی رکھا, کئی نشان بنائے قبر سیدہ کے. ہمیں پتا نہیں کہ اصل شہزادی کی قبر کہاں ہے. ہائے غربت شہزادی کون ہے, ہمیں آج بھی پتا نہیں کہ قبر کا صحیح نشان کہاں ہے. کیوں نہ انہوں نے خبروں کی قدر کی, نہ جنازوں کی قدر کی. اب آئیے حسین کے جنازے کا کیا عالم ہوا. ادادارو, میدان کربلا میں ایک بہن ہے جو دھارے مار مار کر کہہ رہی ہے یہ نبی کے نوازے کا جنازہ ہے, یہ علی و فاطمہ کے لال
گھوڑے دوڑائے گئے، لہلکوں پر تماچے مار کر کہنے لگی پالو والے، میری ماں نے چھکی تیز بھی کر مارا تھا، عاشق کو گھوڑوں سے مار ڈالا گیا۔ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ غربت۔